یس مس، اس آدمی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ کاغذات چیکنگ سیکشن میں لے جاؤ اور ان کی تصدیق کرا لاؤ۔ جلدی کرو، لڑکی نے لفافہ اس ٹونی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اور وہ آدمی لفافہ لے کر تیزی سے مڑا اور پھر سائڈ کی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ آپ حضرات کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پہلے کاغذات چیک ہو جائیں پھر سوچیں گے، ایسا نہ ہو کہ کاغذات جعلی ثابت ہوں اور ہم آپ کی ادائیگی بھی نہ کر سکیں۔ او آپ تو ناراض ہو گئے، ویری سوری، لیکن کیا کیا جائے، باس کا حکم ہے۔ لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ عمران اسی طرح اسپاٹ لہجے میں کہا اور مڑ کر ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ٹونی واپس آیا اور اس نے لفافہ لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ ہر لحاظ سے اوکے ہے مس، ٹونی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ لفافے کے اوپر ایک چٹ بھی پن سے لگی ہوئی تھی جس پر کمپیوٹر کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اوکے، صاف نظر آ رہے تھے۔ ٹونی، ان صاحبان کو باس کے دفتر تک پہنچاؤ، لڑکی نے اسی آدمی سے کہا اور لفافہ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، عمران نے لفافہ لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ ٹونی کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک خاصی شاندار دفتر میں موجود تھے۔ میتھائس ایک لمبا ترنگا نوجوان تھا، اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا لیکن کالر پر ایک مونوگرام موجود تھا جس پر ہیمر کلب کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ چہرے مہرے سے وہ ہوش ہلاک اور ذہین آدمی لگ رہا تھا۔ آپ صاحبان کو یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن مجبوری ہے، یہاں اکثر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ میتھائس نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، وہ میز کے پیچھے اپنی کرسی کے سامنے کھڑا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں مسٹر میتھائس، ویسے آپ کا یہ چیکنگ والا اصول اچھا ہے، ہمیں پسند آیا۔ ویسے اس چیکنگ کی وجہ سے ہمارا خاصا وقت ضائع ہو گیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد بات چیت مکمل کر لی جائے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے کمرے میں چلیں گے جو ہر طرح سے محفوظ ہو؟ عمران نے ہوش لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو کر بات کریں، یہ کمرہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ میتھائس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ اگر یہ کمرہ محفوظ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اس وقت میز کی سائڈ پر کھڑا ہوا تھا، اس کے باقی ساتھی اس سے ذرا پیچھے تھے۔ آپ تشریف رکھیں اور کھل کر بات کریں۔ میتھائس نے میز کی دوسری طرف پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ بھی آئیے۔ عمران نے اس طرح میتھائس کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہو۔ اس سے پہلے کہ عمران میتھائس کچھ سمجھتا، عمران کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے اسی گردن پر پڑا اور دوسرے لمحے لمبا تڑنگا اور بھاری بدن کا میتھائس بری طرح چیختا ہوا اور اچھل کر سامنے موجود میز کے اوپر منہ کے بل جا گرا۔ اس کا آدھا دھڑ میز پر اور آدھا میز سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر اٹھنا چاہا مگر اسی لمحے عمران کا دوسرا ہاتھ برق رفتاری سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ذرا نچلے حصے پر پڑا اور کھٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی میتھائس کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اور تڑپ کر اٹھتا ہوا اس کا جسم ایک بار پھر دھڑام سے میز پر ہی گر گیا۔ اب اس کی ٹانگیں اس طرح میز کے نیچے ہل رہی تھی جیسے ان کا تعلق باقی جسم سے ختم ہو گیا ہو۔ عمران نے ایک بار پھر اسے گردن سے پکڑا اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے وہ دوبارہ اپنی کرسی پر اس طرح بیٹھ چکا تھا جیسے پہلے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے نہ صرف مسے ہو چکا تھا بلکہ اس طرح پسینے سے شرابور تھا جیسے وہ بھی منہ دھو کر آیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے بھی شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے بازو اس کے جسم کے ساتھ بے جان ہو کر لٹکے ہوئے تھے۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ جکلا میتھائس کے حلق سے رک رک کر اور ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلنے لگے۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہ کمرہ ہر طرح سے محفوظ ہے، لیکن تم خود ہمارے لیے غیر محفوظ تھے، اس لیے میں نے تمہیں بھی محفوظ بنا دیا۔ اب تمہارا جسم مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو چکا ہے مگر تم بول سکتے ہو، سوچ سکتے ہو۔ اس طرح بات چیت زیادہ آسانی سے ہو سکے گی کیونکہ تم نے ہمارا پہلے کافی وقت ضائع کیا ہے اور ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ میتھائس نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب تکلیف کے بے پناہ شدت کو کسی حد تک برداشت کرنے کے قابل ہو چکا تھا، اس لیے اس کا چہرہ بھی قدرے نارمل ہو گیا۔ سوالات تم نہیں ہم کریں گے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہدایت اللہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ ڈاکٹر ہدایت اللہ؟ کون ڈاکٹر ہدایت اللہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میتھائس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہی پاکستانی سائنسدان جسے تم نے ناڈن کے ذریعے اغوا کرایا اور تمہارے پاس ہیمر نے اسے ناڈن سے وصول کیا۔ عمران نے ہوش لہجے میں کہا، کون پاکستانی سائنسدان؟ میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ میتھائس نے اس بار برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اب ذہنی طور پر پوری طرح سنبھل گیا ہے۔
تنویر، کیا تم بغیر وقت ضائع کیے سوال کا درست جواب حاصل کر سکتے ہو یا میں خود ٹرائی کروں؟ تم خود ہی پوچھ لو، اس طرح کے لنج منج آدمی کو تم خود ہی ڈیل کرو جو مقابلے میں انگلی بھی نہ ہلا سکے۔ اس سے میں کیا پوچھ گچھ کرنی ہے؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران تنویر کی اس جواب پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا کہ تنویر کا یہی جواب ہوگا، کیونکہ وہ اس کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے جان بوجھ کر متھائس کو اس حالت میں پہنچایا تھا تاکہ تنویر خود ہی جواب دے دے، ورنہ وہ جانتا تھا کہ تنویر نے پہلے اسے بازور طاقت زیر کرنا ہے، پھر اس پر تشدد کر کے اسے جوابات حاصل کرنے تھے، اور عمران کے پاس اتنا وقت نہ تھا۔ اوکے لنجمن صاحب، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سوال کا جواب دے دو، ورنہ۔ عمران نے مڑ کر متھائس سے مخاطب ہو کر کہا، ورنہ تم مجھے مار ڈالو گے۔ ٹھیک ہے، مار ڈالو، شاباش، ہمت کرو، ایک معذور آدمی پر تشدد شروع کرو۔ متھائس نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، واقعی ذہین آدمی ہو، اور ذہانت کی میں نے ہمیشہ قدر کی ہے، اس لیے فکر نہ کرو، تمہاری موت اسی وقت ہوگی جب مقدر نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو، جب میں مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ متھائس نے واقعی بے حد جی دار آدمی تھا۔ مقابلے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسٹر متھائس، میں تم پر تشدد نہیں کروں گا۔ دراصل مجھے تمہاری ذہانت بے حد پسند آ گئی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ذہانت کا مرکز انسان کی پیشانی میں ہوتا ہے، اس لیے میں اس مرکز کو تلاش کر کے اس میں سے ذہانت باہر نکال لوں گا اور کسی مستحق کے ہاتھ اچھی قیمت پر فروخت کر دوں گا۔ بس بات اتنی سی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ متھائس کے سر پر رکھ کر اسے کسی کرسی کی پشت سے دبایا، اور دوسرے ہاتھ میں موجود خنجر سے اس نے بڑے سرد مہرانہ انداز میں اس کی فراخ پیشانی کی کھال کو اس طرح کاٹنا اور چھیلنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی انسان کے بجائے کسی مرد جانور کی کھال اتارنے میں مصروف ہو۔ پتلا اور انتہائی تیز دھار خنجر باقی کھال کے چھلکے کو بڑی مہارت سے اتار رہا تھا۔ متھائس کے حلق سے انتہائی کبناک چیخیں نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر بے پناہ تکلیف کی وجہ سے مسے ہو گیا تھا۔ پسینہ اس کے چہرے کے ہر مسام سے فوارے کی طرح نکلنے لگا، لیکن عمران ہر چیز سے بے نیاز اسی طرح اطمینان سے کھال اتارنے میں مصروف تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی سرجن انتہائی پیچیدہ آپریشن کرنے میں دنیا و مافیہا سے لاتعلق ہو کر مصروف جراحت ہو۔ رک جاؤ پلیز، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں یہ کیسی تکلیف ہے، رک جاؤ۔ یکلا چیختے چیختے متھائس نے بری طرح گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، بولتے جاؤ بس، ابھی تو صرف آدھا سینٹی میٹر کھال اتری ہے، ابھی تو پوری پیشانی کی کھال اتارنی ہے میں نے۔ عمران نے انتہائی سرد مہرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کا ہاتھ رک گیا، مگر خنجر اسی طرح ادری ہوئی کھال کے نیچے موجود تھا۔ وہ سائنسدان فائر لینڈ میں ہیڈ کوارٹر میں ہے، متھائس نے زور زور سے ہانپتے ہوئے کہا۔ کس پارٹی نے اسے اغوا کرایا اور کب اسے اس پارٹی کے حوالے کیا جائے گا؟ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اس کی تفصیلات سب کچھ بتا دو ورنہ۔ عمران نے سرد مہرانہ لہجے میں ہاتھ کو دوبارہ حرکت دیتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک، رک جاؤ، میں سب کچھ بتاتا ہوں، یہ انتہائی ہولناک عذاب ہے، موت سے بھی زیادہ ہولناک عذاب۔ متھائس نے اور زیادہ چیختے ہوئے کہا، بولتے جاؤ، جب تک بولتے رہو گے میرا ہاتھ رکا رہے گا۔ عمران نے سرد مہرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے پارٹی کا پتہ نہیں، باس ہیمر کو معلوم ہوگا، بس مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ باس ہیمر اسے لے کر ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ پارٹی اس سے تمام معلومات ہیڈ کوارٹر آ کر حاصل کرے گی، کیونکہ وہ پارٹی پاکستان سیکرٹ سروس کے خوف سے اسے اپنے ملک میں نہیں لے جانا چاہتی۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں ہے، مجھے بس اتنا معلوم ہے۔ متھائس نے چیختے ہوئے لہجے میں جلدی جلدی بتانا شروع کر دیا۔ ٹائیگر کو تم نے کہاں بھیجا؟ تم ٹائیگر کو جانتے ہو؟ کیا تم اس کے ساتھی ہو؟ ساتھی نہیں استاد، بہرحال بتاؤ کہاں بھیجا ہے تم نے اسے، اور اس وقت کس حال میں ہے وہ تو اب تک یقیناً مر چکا ہوگا۔ وہ یہاں آیا اور اس نے مجھے واقعی انتہائی ذہانت سے چکر دے کر مجھ سے اصل حالات معلوم کرنے چاہے، لیکن میں اس کی باتوں پر چونک پڑا، چنانچہ میں نے اسے ایک مخصوص ریز کی مدد سے بے ہوش کر دیا، پھر اسے یہاں موجود ایک ایسی مشین میں ڈال دیا جو لاشعور کو چیک کرتی ہے۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کا نام ٹائیگر ہے اور یہ پاکستان سے آیا ہے۔ وہ وہاں کے خطرناک آدمی علی عمران کا ساتھی ہے۔ علی عمران نے اسے یہاں بھیجا تاکہ وہ سائنسدان کا پتہ چلا سکے۔ اس نے ناٹن کو اپنی ذہانت سے چکر دے کر معلوم کر لیا کہ سائنسدان کو اس نے اغوا کر کے ہیمر کے حوالے کیا ہے۔
علی عمران کے متعلق بوس احمد نے پہلے ہی ہمیں بریف کر رکھا تھا اور ناٹن کا پورا گروپ اس کی تلاش میں تھا، اس لیے میں اس علی عمران کا نام سن کر چونک پڑا اور پھر میں نے ہیڈ کوارٹر کال کے انہیں ٹائیگر کے متعلق بتایا تو انہوں نے حکم دیا کہ ٹائیگر کو ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا جائے تاکہ وہ اس سے علی عمران کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکے۔ چنانچہ میں نے اسے بے ہوش کر کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا۔ تم اس کے استاد ہو، مگر تم تو ایکریم ہی ہو، کہیں تم علی عمران تو نہیں؟ جکلہت میتھائس بات کرتے کرتے بری طرح چونک پڑا۔ ہاں، میرا نام علی عمران ہے، اب تم مجھے اپنے ہیڈ کوارٹر کی تفصیل بتا دو۔ بتاتا ہوں، پلیز یہ خنجر ہٹا لو، میں تم جیسے خوفناک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کاش مجھے پہلے ذرا سا بھی شک ہو جاتا، میں سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ، بس یہ خنجر ہٹا لو۔ میتھائس نے اس بار انتہائی شکست خوردہ لہجے میں کہا تو عمران نے خنجر اس کی کھال کے نیچے سے کھینچا، اسے اس کے لباس سے صاف کیا اور پھر کوٹ کے اندرونی کپڑے سے صاف کیا۔ میتھائس اب تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ پانی پلا دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ادھر الماری میں شراب کی بوتلیں پڑی ہیں، ان کے اندر پانی کی بڑی بوتل بھی ہے، پلیز پانی پلا دو۔ میتھائس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا اور عمران کے اشارے پر صفدر تیزی سے اٹھا اور دیوار میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے تو واقعی اندر 3 ریکوں میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں، جبکہ نچلے حصے میں پانی کی ایک بڑی بوتل موجود تھی۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی پانی کو بوتل اٹھائی، دوسرے لمحے گڑگڑاہٹ کی تیز آواز ابھری اور وہ کرسی جس پر میتھائس بیٹھا ہوا تھا بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے فرش کے اندر غائب ہو گئی، اتنی تیزی سے کہ عمران جو قریب ہی تھا صرف پلکیں جھپکتا ہی رہ گیا۔ باقی ساتھی بھی بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے سرر کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی اندرونی اور بیرونی دروازے پر سیاہ رنگ کی کسی دھات کی چادریں چڑھ گئی اور پھر چھت پر نیلے رنگ کی بجلی سے چمکی اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو جو حیرت کی وجہ سے بھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پائے تھے، یوں محسوس ہوا جیسے ان کے ذہنوں پر کسی نے اچانک سیاہ رنگ کی چادریں ڈال دی ہوں۔ ان کے تمام احساسات پلک جھپکنے سے کم عرصے میں فنا ہو کر رہ گئے تھے۔ ٹائیگر کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک اونچی چھت والے کمرے کے درمیان ایک ستون سے زنجیروں سے بندھا کھڑا دیکھا۔ اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ جیسے ہی ٹائیگر کو ہوش آیا وہ آدمی اس طرح سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا جیسے اسے ٹائیگر کی ہوش میں آ جانے سے گہرا اطمینان ہوا ہو۔ سامنے ہی ایک بند دروازہ تھا جسے وہ آدمی کھول کر باہر چلا گیا۔ اس کے حکم میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ ایک بڑا وسیع حال نما کمرہ تھا جس میں 10-12 ستون تھے، لیکن کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے یکسر حالی تھا۔ چھت کافی اونچی تھی اور چھت کے ساتھ دیوار میں لمبے لمبے روشن دان تھے جن میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ان روشن دانوں سے سورج کی روشنی اس حال نما کمرے میں آ کر اسے روشن کر رہی تھی۔ ٹائیگر کے ذہن میں وہ لمحات فلم کی طرح گھوم گئے جب ٹائیگر اس میتھائس سے ملا تھا۔ پھر میتھائس اسے ہیمر سے ملانے لے گیا اور وہاں اچانک چھت سے نیلی روشنی چمکی اور اس کے بعد ٹائیگر کو ہوش نہ رہا۔ اب یہاں اس ستونوں والے حال میں اسے ہوش آیا تھا۔ سرین کی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ اسے باقاعدہ ہوش میں لایا گیا ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ کیا میتھائس نے اسے قید کیا ہے یا وہ کہیں اور ہے؟ یہ بات ظاہر ہے کہ کسی کے سامنے آنے پر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ ٹائیگر نے جسم کے گرد بندھی ہوئی زنجیروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ زنجیریں ستون کے ساتھ زمین میں نصب کنڈوں سے منسلک تھی اور اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی اوپر چھت تک چلی گئی تھی۔ اس زنجیر کا دوسرا سرا چھت پر نصب ایک کنڈے سے منسلک نظر آ رہا تھا۔ یہ زنجیر نہ صرف بے حد مضبوط تھی بلکہ اس نے ٹائیگر کے جسم کو اس سختی سے ستون کے ساتھ جکڑا ہوا تھا کہ ٹائیگر اپنے جسم کو معمولی سی حرکت بھی نہ دے سکتا تھا، صرف سر ہی ہلا سکتا تھا کیونکہ زنجیر کا آخری بل اس کے سینے پر تھا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ٹائیگر نے چونک کر دیکھا اور اس کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ سامنے دروازے سے ایک اور خوبصورت نوجوان لڑکی اندر داخل ہو رہی جس کے جسم پر سرخ رنگ کا چست لباس تھا۔ لڑکی بے حد خوبصورت اور طرح دار نظر آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک گینڈے نما آدمی تھا جس کے جسم پر ایک چست پتلون اور بنیان تھی۔ وہ سرے سے گنجا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ہاردار کوڑا پکڑا ہوا تھا۔ اس کی تنگ پیشانی اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی ظالم، سرد مہر اور شفاق آدمی ہے۔ ایسے آدمی بہترین جلاد ثابت ہوتے ہیں اور فطرتاً انتہائی اذیت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ وہ گینڈا نما آدمی بڑی قہر آلود نظروں سے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا جبکہ اس لڑکی کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ ہیلو مسٹر ٹائیگر، میرا نام بائر ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام ٹارجن ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے جلاد نما ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔
दोनों नाम अच्छे हैं, बड़ी मुसर्रत हुई तुम दोनों से मिलकर। टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और लड़की बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम वाकई उस अली इमरान के शागिर्द हो, क्योंकि उसके शागिर्द को ऐसा ही होना चाहिए। लड़की ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। तुम अली इमरान को जानती हो? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस फाइलों में लिखी हुई तफसीलात की हद तक जानती हूँ। वैसे उससे मुलाकात की मुझे बेहद तमन्ना थी, लेकिन अब शायद ये तमन्ना पूरी ना हो सके। चलो वो ना सही, उसके शागिर्द से ही मुलाकात हो जाए, यही गनीमत है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें किसने बताया कि मैं अली इमरान का शागिर्द हूँ? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने खुद सुनो, मैं तुम्हें कुछ तफसीलात बता दूं ताकि ये बोर किस्म के सवाल जवाब से निजात हासिल हो जाए। तुम्हें मेथाइस ने मखसूस रेस की मदद से बेहोश करके लाशऊर चेक करने वाली मशीन में डाला, तो तुम्हारे लाशऊर ने खुद ही बता दिया कि तुम्हारा नाम टाइगर है और पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर सीक्रेट एजेंट अली इमरान के शागिर्द हो। और अली इमरान ने तुम्हें अपने से पहले बर्न भेजा ताकि तुम डॉक्टर हिदायतुल्लाह के अगवा के सिलसिले में इब्तदाई मालूमात हासिल कर सको। इसके बाद तुमने जो कुछ किया, जिस तरह तुम नाडरन से मिले और तुमने अपनी जहानत से उससे उगलवा लिया कि उसने डॉक्टर हिदायतुल्लाह को अगवा करके हैमर के हवाले किया था। फिर तुमने उसे हलाक कर दिया और हैमर क्लब चले आए, जहाँ तुम्हारी मुलाकात इत्तेफाक से मेथाई से हो गई और मेथाई से भी तुमने नाडरन की तरह असल बात उगलवाने की कोशिश की। लेकिन मेथाइस उस नाडरन से कहीं ज़्यादा ज़हीन आदमी है। उसे शक पड़ गया। वैसे भी उसे इत्तला मिल चुकी थी कि नाडरन को किसी एशियाई पाकिस्तानी ने हलाक कर दिया है, इसलिए वो बेहद चौकन्ना था। चनाचे उसने तुम्हें मखसूस रेस से बेहोश किया, मशीन के ज़रिए तुमसे मालूमात हासिल की और फिर उसने हाक के हेडक्वार्टर रब्ता किया ताकि तुम्हारे मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सके। अगर अली इमरान का नाम सामने ना आता तो यकीनन तुम्हें वही गोली मार देने का अहकाम दे दिए जाते, लेकिन अली इमरान का नाम सामने आने की वजह से हेडक्वार्टर ने तुम्हें यहाँ तलब कर लिया और इस वक्त तुम हाक के हेडक्वार्टर में मौजूद हो। बायर ने तफसील बताते हुए कहा। तुम चीफ हो इस हाक की? टाइगर ने मुतमईन लहजे में कहा। नहीं, मैं उसकी एक एजेंट हूँ और चूँकि मुझे ज़ाती तौर पर उस अली इमरान से दिलचस्पी है, इसलिए हेडक्वार्टर ने ये बात मेरे ज़िम्मे लगा दी कि मैं तुमसे ये मालूम करें कि इमरान कब और किस रूप में बन पहुँचेगा और उसके साथ साथ कौन होगा और वो यहाँ बन में तुमसे कैसे रब्ता करेगा। टार्जन को तो मैं वैसे ही अपने साथ ले आती हूँ, वरना मुझे यकीन है कि अली इमरान जैसे अजीम आदमी के शागिर्द पर मुझे तशद्दुद ना करना पड़ेगा। बायर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दुरुस्त कह रही हो मिस बायर। तशद्दुद थर्ड क्लास टाइप के मुजरिम करते हैं। हाक जैसी तंजीम के एजेंट को तशद्दुद वैसे भी जेब नहीं देता। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और जो कुछ मैं जानता हूँ वो सब कुछ सही सही बताऊँगा। तुम सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि डॉक्टर हिदायतुल्लाह अब कहाँ है। टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। डॉक्टर हिदायतुल्लाह यहीं हेडक्वार्टर में है जिस पार्टी ने उसे अगवा कराया है। इस पार्टी के अफराद जहाँ आ रहे हैं वो उससे यही अपने मतलब की मालूमात हासिल करेंगे। बायर ने जवाब दिया। शुक्रिया। अब ये भी बता दो कि जब लाशऊर चेक करने वाली मशीन ने तुम्हें मेरे मुतालिक सब कुछ बता दिया तो क्या ये नहीं बताया कि तुम्हारे सवालों के जवाब में मैं किस हद तक जानता हूँ और उनके जवाबात क्या है? टाइगर ने कहा और बायर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। तुम वाकई बेहद ज़हीन आदमी हो। ये शायद मेथाइस की खुशकिस्मती थी कि तुम उसके हाथ चढ़ गए हो, वरना मेथाइस शायद ही तुम जैसे ज़हीन आदमी पर काबू पा सकता। बहरहाल तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है कि वो मशीन सिर्फ तुम्हारी ज़ात की हद तक जवाब हासिल कर सकती है और बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे पूछ करना पड़ रही है। बायर ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा ठीक है, बहरहाल जो कुछ मैं जानता हूँ वो बता देता हूँ। इमरान साहब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा कोई ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से नहीं। मैं इमरान साहब का ज़ाती मुलाजिम हूँ। इमरान साहब मुझे जो हुक्म देते हैं मैं उसकी तामील करता हूँ। उससे ज़्यादा ना मैं जानता हूँ, ना मैंने जानने की कभी कोशिश की है। और सच्ची बात यह है कि अगर मैं कोशिश भी करूँ तो उससे ज़्यादा जान भी ना सकूँगा जितना कि इमरान साहब ने मुझे खुद बताया होगा। मुझे इमरान साहब ने कॉल की और कहा कि मैं फ़ौरन बर्न पहुँचूँ, वो चंद रोज़ बाद आएंगे। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर हिदायतुल्लाह को बर्न में अगवा कर लिया गया है और किसी नाडरन ग्रुप ने उनको अगवा किया है। मैं जाकर इब्तदाई मालूमात हासिल करूं। चनाचे मैं बर्न आ गया और उसके बाद के हालात तुमने खुद ही बता दिए हैं। टाइगर ने जवाब दिया। ये बातें तो मैं पहले से जानती हूँ। तुम ये बताओ कि इमरान यहाँ बर्न आकर तुमसे रब्ता कैसे करेगा? बायर ने मुँह बनाते हुए कहा। उसने कहा था कि मैं आइसलैंड होटल में रिहाइश पजीर रहूँ। वो जब आएगा तो मुझसे रब्ता करेगा। चनाचे मैंने आइसलैंड होटल में कमरा ले लिया, लेकिन दोबारा वहाँ जाना नसीब ही नहीं हो सका।
टाइगर نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ کتنے آدمی آئیں گے؟ بائر نے پوچھا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، وہ اکیلا بھی آ سکتا ہے، پوری سیکرٹ سروس کی ٹیم بھی آ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود نہ آئے، صرف سیکرٹ سروس کی ٹیم کو بھیج دے یا پھر اسے کسی ایک یا دو ممبروں کو بھیج دے۔ میں نے بتایا تو ہے کہ مجھے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے جتنا وہ خود بتاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اس موضوع پر اسے مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بائر کچھ اور کہتی، اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ مادام برن سے میتھائس کی ایمرجنسی کال ہے، اس آدمی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، بائر نے چونک کر کہا اور اس آدمی نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو میتھائس کالنگ اوور، ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز ٹائیگر پہچان گیا۔ یس بائر اٹینڈنگ یو فرام ہیڈ کوارٹر اوور، مادام علی عمران اور اس کے ساتھی اس وقت میری قید میں ہے، ان کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ اوور، میتھائس کی آواز سنائی دی اور یہ نہ صرف بائر بلکہ ٹائیگر بھی یہ بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ علی عمران اور ان کے ساتھی تمہاری قید میں ہیں؟ پوری رپورٹ دو۔ اوور، بائر نے بے اختیار چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔